ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برأت کے سلسلے میں ہمارے ہاں افراط و تفریط ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اس رات اس قدر بدعات و خرافات کرتے ہیں کہ اس رات کا مقصود فوت ہو جاتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اس رات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے اور نہ اس دن عبادت کرنے اور اس کے بعد والے دن روزہ رکھنے کی کوئی اہمیت دیتے ہیں، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ یہ دونوں طبقہ افراط و تفریط کا شکار ہے۔ دراصل اس دن چند معمولات احادیث سے منقول ہیں جس کی حیثیت استحباب کی ہے، یعنی یہ اعمال نہ تو فرض ہیں، نہ واجب ہیں، نہ سنت، بلکہ مستحب ہے۔ یعنی مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کر لے تو بڑی اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، اور اگر نہ کرے تو اسے برا بھلا بھی نہیں کہا جائے گا، نہ وہ گناہ کا مستحق ہوگا۔ شب برأت کے سلسلے میں جتنی بھی احادیثیں منقول ہیں، ان کا حاصل یہی ہے کہ اس دن جو اعمال منقول ہیں وہ سب کے سب مستحب ہیں، ان میں کوئی بھی عمل نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے۔ اب یہ اعمال کیا ہے؟ یہ اعمال 4 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ رات عبادت کی رات ہے۔ اس رات ہم سے جتنا ہو سکے ہم عبادت کریں۔ پوری رات جاگ کر عبادت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمیں جتنی توفیق ملے، جتنا ہم سے ہو سکے اتنی عبادت کریں، اور عبادت میں چاہے تو نفل نمازوں کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں یا تسبیحات کا اہتمام کریں، جو چاہے کریں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اس عبادت میں انفرادی طور پر ہمیں اہتمام کرنا ہے، یعنی تنہا گھر میں رہ کر یا گھر میں گنجائش نہ ہو تو مسجد میں رہ کر عبادت کرنی ہے۔ اجتماعی طور پر جماعت بنا کر اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے۔ نہ اجتماعی طور پر عبادت کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا جائے، اکٹھا کیا جائے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ انفرادی طور پر جتنی عبادتیں ہم سے ہو سکے ہم اتنی عبادت کریں، اور یہ مستحب ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ یہ رات دعاؤں کی قبولیت والی راتوں میں سے ایک رات ہے، لہذا اس رات ہم کثرت سے دعا کریں، جتنا چاہیں دعا کریں، اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، والدین کے لیے، پوری امت کے لیے دعا کریں۔ نمبر 3، 15ویں شعبان کے دن روزہ رکھیں۔ یہ مستحب ہے۔ روزہ رکھنا بھی نہ تو سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، مستحب ہے۔ کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لے، نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ 3 کام کرنے کے ہیں، اور ایک چوتھا کام ہے جو نہ کرنے کے ہیں، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ وہ 6 قسم کے لوگوں کی اس شب میں مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 1 مشرک کی، لہذا ہمیں شرک سے بچنا ہے۔ نمبر 2 شرابی کی، لہذا شراب سے بچنا ہے۔ نمبر 3 والدین کے نافرمانی کرنے والے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ نمبر 4 پائجامہ، ازار یا پینٹ وغیرہ کا ٹخنے سے نیچے لٹکا کر پہننا، ایسے لوگوں کی بھی اس شب میں مغفرت نہیں ہوتی ہے، لہذا ہم اپنے ازار، پائجامہ اور پینٹ وغیرہ کو اوپر پہنیں۔ نمبر 5 قطع تعلق کرنے والا، یعنی رشتہ داروں سے رشتہ ختم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ اس شب میں ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں فرماتے جو رشتوں کا پاس نہ رکھے اور رشتہ سے تعلق ختم کرے۔ نمبر 6 وہ شخص ہے جس کے دل میں بغض، حسد اور کینہ ہو، ایسے شخص کی بھی اس شب میں مغفرت نہیں ہوتی۔ تو ہمیں ان 6 اعمال بد سے بچنے ہیں تاکہ ہماری مغفرت ہو سکے۔ اور ایک بات اور ہے کہ اس شب میں ہم قبرستان جانے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں،
جتنا اہتمام کرتے ہیں یہ حدیث سے اتنا اہتمام ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے، اور وہ بھی چپکے سے۔ اتفاقاً اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھی تو انہوں نے حضور کو نہیں پایا، اور وہ تلاشتی تلاشتی قبرستان پہنچی تو آپ کو وہاں پایا۔ معلوم یہ ہوا کہ تنہا جایا جا سکتا ہے، اجتماعی طور پر جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو ماحول بن گیا ہے، عورت مرد بچے سب اجتماعی شکل میں جاتے ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ یہ کوئی شرعی یا اسلامی عمل نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اور ہمیں بدعت سے بچنا چاہیے۔ احادیث سے جتنی باتیں جتنے اعمال ثابت ہوں ہمیں اتنے ہی کرنی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔